السلام علیکم، میرا نام تقویر ہے اور میں کتابوں سے محبت کرتی ہوں، اور آج کل میں نمرہ احمد کا ناول حالم پڑھ رہی ہوں، جس کا پہلا حصہ میں پڑھ چکی ہوں، اور آج ہم اس کا ڈسکس کرنے والے ہیں باب چہارم۔ اس کا نام ہے میراث پدر من۔ آئیے اس کو میں نے اس سے کیا چیزیں سیکھیں، مجھے کیا سمجھ آیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر تالیہ کو پہلی بار اپنے بابا کا خواب آتا ہے، اور یہ باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا خواب، وہ ماضی کی کنجی ہوتے ہیں۔ اور جیسے تالیہ نے اپنے باپ کو پہلی بار خواب میں دیکھا، اور وہ ایک بمپوروں سے مل رہا تھا، یعنی کہ ان کا ایک گروہ تھا جن سے اس کا باپ مل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے باپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس کا باپ یہ بتاتا ہے کہ یہ شکار باز ہیں، اور میں آج کے بعد تمہارے منہ سے ان کا نام نہ سنوں۔ اس کے بعد نقشہ جو ہے وہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک خزانے کی چابی بنا رہا ہوتا ہے، جو کہ نہ کسی جو ہے وہ کسی دروازے کی ہوتی ہے، نہ کسی لاک کی، بلکہ وہ چابی ہوتی ہے ایک خزانے کی چابی ہوتی ہے، وقت کے خزانے کی۔ اگلے جو ایک سین آتا ہے، اور اس میں ایڈم ایک بات کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ خوف جو ہوتا ہے نا، وہ جرم سے بڑا ہوتا ہے، اور سچ جو ہے وہ نجات کا واحد راستہ ہے ہماری زندگی میں۔ کیسے؟ اب ایک بچی ہوتی ہے جو کہ ایک باغ میں املیاں یا پتہ نہیں کچھ اس طرح کا کھانے کے لیے آتی ہے، اور وہ وہاں پر وہ پھنس جاتی ہے، اور وہاں پر ایک ڈریگن آ جاتا ہے، اور جو پھر ایڈم جو ہے نا، وہ بچی اوپر چڑھی ہوتی ہے اور وہ ڈر رہی ہوتی ہے، تو ایڈم اسے کہتا ہے کہ کبھی کسی بری عادت یا چھن جانے والے خوف کا شکار ہو جاؤ، تم جتنا مرضی شور مچاؤ گے نا، تو تم اس سے نہیں نکل سکتے، تو اور وہ اتنا ہی تم پر سوار ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہمیں کسی شخص سے محبت ہے، اور وہ شخص ہم سے دور چلا گیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اسے بھول جائیں، ہم اسے چھوڑ دیں، وہ ہمیں کبھی بھی یاد نہ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا کسی چیز سے دور بھاگیں گے، وہ اتنا ہمارے سر پر آ کر سوار ہوگی۔ اس لیے چاہیے کیا کہ پرسکون ہو جائیں، گہرے سانس لیں، اور اس خوف سے نکل کر ہم اپنی دنیا میں آگے بڑھ جائیں۔ ساتھ میں ایڈم یہ بھی کہتا ہے کہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ چیخ چیخ کر نہیں ختم ہوتی، اور نہ وہ چھوٹتی ہیں، وہ اپنے ختم ہونے کا ایک وقت لیتی ہیں۔ اس لیے ایڈم جو ہے وہ نادیہ کو کہتا ہے کہ بجائے شور کرنے سے تم گہرے سانس لو، مجھ پر بھروسہ کر لو، اور چھلانگ لگا دو۔ اس طرح وہ بچی کی جان بچا لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سین آتا ہے دوستی کا۔ داتن جو ہے وہ تالیہ کے خوابوں سے ڈر جاتی ہے، اور داتن جو ہے وہ کیونکہ تالیہ کی دوست ہے، اور وہ ڈرتی اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ خزانہ وغیرہ جو ہے تالیہ خواب دیکھتی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے، اور وہ اس کو بچانا چاہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دوست کچھ غلط کام کر رہا ہے، اور اگر آپ اپنے دوست کو روکو گے تو دوستی ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں روکو گے تو دوست ختم ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی جو یعنی کہ وقت جو ہے نا، وہ ہم سے بہت بڑے بڑے فیصلے کرواتا ہے، کہ نہ تو ہم اپنی دوستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہم اپنے دوست کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس لیے دوستی جو ہے نا، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل فیصلے بھی مانگتی ہے۔ بے شک وہ ایک خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے دوستی، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک فاتح کی بات جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے نا، اور سچ پر کھڑے رہنا واحد میراث ہوتی ہے جو نسلوں تک روشنی پھیلاتی ہے۔ اور جب لوگ جرم کرتے ہیں، اور تو ان کا واحد جرم نہیں ہوتا،
بلکہ اس جرم کو چھپانے کی کوشش جو ہوتی ہے نا وہ ان کو پکڑوا دیتی ہے. یعنی کہ ہم نے کچھ غلط کیا اور ہم اس کو اس طرح سے ایسے کور اپ کرتے ہیں کہ بھئی دوسرا تو پاگل ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ جو سٹوری ہم اس جرم کو چھپانے کی، اس غلط کام کو چھپانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پکڑوا دیتی ہے. سو یہ فاتح کی بہت اچھی بات ہے. کبھی بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ غلط کرنا نہیں، اور اگر کچھ کیا ہے تو اس کو کور اپ کرنے کی بجائے اس جرم کو، اس گناہ کو آن کر لینا چاہیے تاکہ ہم ان جھوٹوں سے بچ سکیں جو ہم نے آنے والے فیوچر میں بول رہے ہیں. اس لیے فاتح کا بھی یہی کہنا ہے کہ سچ جو ہے نا وہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن سچ انسان کو آزاد بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سچ کی طاقت بتائی. اور سیاستدان غلط ہو سکتے ہیں، سیاستدان جو ہے نا وہ غلط ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے کمانڈر غلط ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مولوی حضرات غلط ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی کا کہا ہوا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اور آخری چیز جو دوبارہ سے یہاں پہ پھر آخری سین ایک آتا ہے وہ یہ ہے کہ تالیہ وہ لڑکی ہے جو ایک خزانے کے پیچھے بھاگتی ہے. اس کو بہت زیادہ امیر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو خواب آتا ہے اور خواب میں اسے دکھتا ہے کہ ہاں بھئی خزانہ کہاں پر ہے، اور وہ پرجوش ہو کر اٹھ جاتی ہے کہ ہاں بھئی مجھے پتہ ہے کہ خزانہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور صرف یہ بات میں جانتی ہوں. اور یہ باب ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ آخری لائنز، چند لائنز. خواب جو ہے نا وہ بعض اوقات ماضی کی کنجی ہوتے ہیں. خوف جرم سے بڑا ہوتا ہے اور سچ جو ہے وہ نجات کا واحد ذریعہ ہے. اور بری عادتیں جو ہوتی ہیں وہ چیخ چیخ کر کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ سکون سے ختم ہوتی ہیں، چھوٹتی ہیں. اور دوستی صرف جو ہے نا وہ ہنسی خوشی کے لمحات نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی ہم سے بہت مشکل فیصلے مانگتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر سچ بولنا اور سچ پر کھڑے رہنا انسان کی واحد میراث ہوتی ہے جو اس کو پوری دنیا سے جو ہے وہ نجات دلواتی ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور کل کا جو ہمارا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا ہے 3 خزینوں کا مسکن، ٹھیک ہے، اور اس پر ہم کل ڈسکس کریں گے. سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.